الاوابین کی نماز کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ جس نماز کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے اس سلسلے میں فقہا لکھتے ہیں کہ یہ نماز صلاۃ الاوابین عام طور پر مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل ادا کی جاتی ہے ان کو صلاۃ الاوابین اصطلاح فقہا میں کہتے ہیں۔ یہ کم از کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں بنتی ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ مغرب کی 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ 6 رکعتیں پڑھی جائے۔ تاہم اگر وقت کم ہے تو سنت مؤکدہ کے بعد 2 کر کے مزید 4 رکعت پڑھ لی جائے، تب بھی انشاءاللہ اوابین کی نماز کی فضیلت حاصل ہو جائے گی، یہی امید ہے اللہ کی ذات سے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے کیا نام ہے تبیین الحقائق کے اندر ہے قال رحمہم اللہ وست بعد المغرب لما روی عن ابن عمر انہ علیہ السلام والسلام قال من صلی بعد المغرب 6 رکعات كتب من الاوابین وتلا قوله تعالی فإنه كان للأوابین غفورا۔ یہ تبیین الحقائق کے عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر اس کو نقل کیا، باب الوتر والنوافل، اور جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 الباب التاسع فی النوافل، مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ بدائع الصنائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 638 کتاب الصلاح فصل فی صلاۃ المسنونہ، جو دار احیاء التراث العربی بیروت کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 258۔ جو HM سعید، یہ تو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ تھا، اس کی بدائع الصنائع کی اس کی پہلی جلد صفحہ 638، اور جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 285 پر اس کو نقل کیا ہے۔ در مختار ما شامیہ میں ہے وست بعد المغرب لیکتب من الاوابین بتسلیمت او 2 او 3 والاول ادا، اس طریقے کے الفاظ جو ہے نقل کیا در مختار ما شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 13 پر اس کو نقل کیا ہے۔ آگے مزید جو ہے فتاوی شامیہ میں بڑی تفصیل ہے، قول وهل تحسب المؤکدہ ای فی الاربع بعد الظہر و بعد العشاء و6 بعد المغرب، اس کے تحت جو ہے نقل کیا فتاوی شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 باب الوتر والنوافل مطلب فی السنن والنوافل، جو HM سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر۔ یہ تو ایک بحث تھی صلاۃ الاوابین کے تحت۔ دوسری کہ حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے، اپنی زبان سے کوئی بری بات، کسی کی چغلی، غیبت، گالی گلوچ یا کوئی ایسی بات نہ نکالے، تو یہ 6 رکعت اس کے لیے 12 سال کی عبادت کے برابر شمار ہوگی۔ یہ اتنی بڑی فضیلت جو ہے نقل کی گئی ہے حدیث پاک کے اندر۔ چنانچہ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلنا له بعبادت 12 منہ سنہ۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی فضل التطوع 6 رکعات بعد المغرب، اور ابن ماجہ صفحہ 81 باب ما جاء فی 6 رکعات بعد المغرب، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ یہ تو 2 صورتحال تھی۔ تیسرے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے، آپ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے۔ چنانچہ ترمذی میں روایت ہے، عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی بعد المغرب 20 رکعتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی فضل التطوع 6 رکعات بعد المغرب، جو قدیمی کتب خانہ کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔
सुनन इब्न माजा सफ़ा 98 किताबुस्सलाह बाब माजा अफ़ी सलाति बैनल मग़रिब वल इशा, जो कदीमी कुतुबखाना कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा है। इसी वजह से उलमा किराम और बुजुर्गान दीन इस नमाज को बड़े एहतमाम से खुद भी पढ़ते हैं और लोगों को भी इस नमाज के पढ़ने की तरगीब भी देते हैं। हम सबको भी इसका एहतमाम करने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। बाकी मामला अल्लाह के हाथ में है। अवाबीन की नमाज मुस्तहब है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर कोई आदमी पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई लानत मलामत की बात नहीं है। या अवाबीन की नमाज पढ़ना मुस्तहब है और ये नफिल नमाज है, इसलिए अगर कोई पढ़ता है तो ठीक, नहीं पढ़ता है तो कोई हरज की बात नहीं है। अल-बहर राइक में है कौलुहु व नदबल अर्बा क़ब्ल अल-अस्र वल इशा बअदहा व सित्त बअद अल-मग़रिब व अम्मा सित्ततु बअद अल-मग़रिब फलम्मा रुविया इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन सल्ला बअद अल-मग़रिब सित्त रकातिन कुतिबा मिन अल-अव्वाबीना। फिर आगे जो है इन्नहु व तला कौलुहु तआला इन्नहु कान लिल अव्वाबीना गफूरा। अल-बहर राइक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 50 पर इसको नकल किया। बाबुल वित्र व नवाफिल जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर बदाइल सनाए जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 258 फ़स्ल फ़ी सलातिल मसनूना जो HM सईद कराची पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा, उसके अंदर इसी तरीके से नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 71 सफ़ा नंबर 72 और सफ़ा नंबर 73 तकरीबन 3 सफ़हात में जो है इस मसले की वजाहत नकल की गई है। हरूफ तहज्जी सौद उन्वान है सलातुल अव्वाबीन, इसके तहत जो है इस मसले की वजाहत नकल की गई है। और क्या नाम है, नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 191 हरूफ तहज्जी अलिफ उन्वान है अव्वाबीन की नमाज, इसके तहत जो उन्वान नकल किया सलातुल अव्वाबीन। इसके तहत जो है मैंने आपके सामने वो पूरी वजाहत सलातुल अव्वाबीन की वजाहत फरमाई हदीस पाक से, और किस तरीके से क्या करना है, कब पढ़ी जाएगी, वो सारी तफसीलात नमाज के मसाइल का इंसाइक्लोपीडिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 71 72 73 पर जो है सलातुल अव्वाबीन के उन्वान से हरूफ तहज्जी साद में जो है इसकी वजाहत नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।